ہوگا, کسی کا پسینہ سینے کے برابر ہوگا, کسی کا پسینہ گلے کے برابر ہوگا, کوئی اپنے پسینے میں جو ہے وہ ہوتے کھا رہا ہوگا. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ انسان جو دنیا میں رہ کر اعمال کیے ہوں گے, ان اعمال کے سبب انسان ہوتا کھائے گا. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ دن کیسا ہوگا, ایسا دن ہوگا اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹا ماں سے بھاگے گا, بہن بھائی کا سوال ہوگا. لیکن اس دن جو یاری کام آئے گی, جو دوستی کام آئے گی, وہ اللہ اور اس کے رسول کی دوستی کام آئے گی. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والسلام, یاد رکھو قیامت کے دن علماء کو یہ حدیثیں بھول جائیں. دنیا میں آج رہ کے علماء نے حدیث پڑھی ہے کہ شفاعت کبریٰ کا جو دروازہ کھولنے والی ذات ہوگی وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی. سبحان اللہ. علماء نے یہ حدیث پڑھی ہے, بخاری شریف کے اندر بھی ہے, مسلم سیاستہ بھی حدیث موجود ہے. تو جتنا نے علماء کو حدیث بھول جائے گی, اللہ کتنی بات ضرور ڈالے گا کہ تمام نبیوں کے, تمام لوگوں کے جو باپ ہیں ابو البشر, وہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا والسلام. سارے کے سارے لوگ مشورہ کریں گے اور پھر حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں. پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں, تمام انسانوں کے باپ ہیں, صفی اللہ ہے, اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا, لہذا آپ آج ہماری شفاعت کریں. تو وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. آج اللہ کی بہار والی جو صفت ہے وہ اجاگر ہے. آج میں کچھ نہیں کر سکتا, آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ, آج میں کچھ نہیں کر سکتا. جاؤ جناب نوح علیہ السلام کے پاس, وہ آدم ثانی ہے. طوفان نوح میں انسان جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انسانوں کو بھیجا. جاؤ, وہ آدم ثانی ہے, وہ اللہ کے رسول ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ نے اپنی کتاب ان پر نازل فرمائی, آپ ان کے پاس چلے جاؤ. جب سارے لوگ جناب نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے, وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. آج میرا بس نہیں چلے گا, آج میرا دم نہیں چلے گا, آج کسی اور کے پاس جاؤ. کرتے کرتے بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ حضور آپ تو عیسیٰ روح اللہ ہیں, تو غیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا, آپ نے حالت بھگوڑا میں کلام کرنا شروع کر دیا, آپ تو روح اللہ ہیں, آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ, آپ آج ہماری شفاعت کیجیے. وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری. سارے لوگ جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کو بھی چارہ نہیں, یہ تو عیسیٰ روح اللہ تھے, انہوں نے بھی جواب دے دیا اذهبوا الى غیری. اب کیا کریں؟ جب لوگ پریشانی کی عالم میں واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ آواز دیں گے, کیا لوگوں میری بات سنو, یاد کرو قرآن میں میرے رب کا کلام آیا تھا, من بعد اسمہ احمد, میرے بعد اللہ کا ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. سنو, میرے پاس شفاعت بھی کرے گا تو وہ احمد ہوگا. اگر مجھ سے آج تم لوگ مانوس ہو کے لوٹ رہے ہو, میں نے تمہاری مدد نہیں کی, تم لوگ پریشان ہو گئے, لیکن سن لو, من بعد اسمہ احمد, وہ اللہ کا پیارا, وہ اللہ کا حبیب آمد منتقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس چلے جاؤ. تمام لوگ بھی علماء کو حدیث یاد آ جائے گی. ہاں, دنیا میں رہ کر ہم نے بخاری شریف کے اندر پڑھا تھا, مسلم شریف کے اندر پڑھا تھا, ترمذی کے اندر پڑھا تھا, ابو داؤد کے اندر پڑھا تھا, ماجہ کے اندر پڑھا تھا, نسائی کے اندر پڑھا تھا کہ میرے نبی علیہ السلام جو ہے شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. پھر جب لوگ سارے کے سارے حضرت آدم سے لے کر انبیاء کے ساتھ ہوں گے, حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ ہوں گے, تمام کے تمام میرے نبی علیہ السلام کی چوکٹ پر جائیں گے. میرے نبی علیہ السلام جب دیکھیں گے نا لوگوں کو آتے ہوئے, میرا نبی یہ نہیں فرمائے گا کہ اذهبوا الى غیری, نہیں, بلکہ میرا نبی فرمائے گا آنا لہا, آنا لہا, آنا لہا. لوگوں سن لو, اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے, مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے. اور یاد رکھو قیامت کا معاملہ دنیا سے الٹ ہے. آخری بات کرتا چلو, الٹ ہے. کیوں؟ کہ دنیا کے اگر ترازو دیکھے جائیں, جس چیز کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ پلڑا نیچے ہو جاتا ہے, جس کا کم ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے. لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا, جس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا وہ اوپر کی طرف اٹھے گا, جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نیچے کی طرف آ جائے گا. اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بڑی محفل ہو نا, بڑی محفل میں خصوصی مہمان ہو,
بڑا مہمان ہو, جس کی شان و شوکت بڑھاؤ, پیر صاحب ہو, بڑے بڑے مفتی ہو, بڑے بڑے قاری ہو, مفتی اسلام ہو, پتہ ہے کیا ہوتا ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں, علماء جمع ہو جاتے ہیں, حافظ قرآن جمع ہو جاتے ہیں, سب کے سب, اور عین وقت میں اس شخص کو بلایا جاتا ہے. دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں, بالکل وقت جو ہے کم رہ جائے تو اس ہستی کو پھر بلایا جاتا ہے کہ آپ اسٹیج کی زینت بن جائے. لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن میرے مصطفیٰ جان رحمت صاحب سے پہلے ہوگی, میرے نبی علیہ السلام کی ذات جو ہوگی وہ قیامت والے دن سب سے پہلے اٹھے گی. میں نے اس حدیث پر غور کیا, وجہ کیا ہے. حالانکہ دنیا میں تو یوں ہوتا ہے کہ اسٹیج سج جاتا ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں, جب وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر عظیم و شان ہستی کو بلایا جاتا ہے, جو بلند مرتبہ ہوتی ہے, جو پیر صاحب ہوتے ہیں, سب سے آخر میں بلائے جاتے ہیں. لیکن میرا نبی تو امام الانبیاء ہے, جو انبیاء کا بھی سردار ہے, تمام لوگوں کا سردار ہے. اللہ نے جن کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ میں نے دنیا میں بھی ان کی شان دکھانی ہے, آخرت میں بھی ان کی شان دکھانی ہے. تو وجہ کیا ہے, اگر آپ ادھر توجہ کریں تو پھر بات ہوگی. آپ نے پہلے ادھر شروع کر دیا, لوگوں کا آپ کو پتہ ہے ادھر ادھر دھیان ہوگا, میں تو بہت سارا بیٹا کو بھول گیا, یہ بہت بڑا نا آپ ہی مان مانی پہ چھوڑ دو. حدیث بات چل رہی ہے, بات ہو رہی ہے, لیکن آپ لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا, اور لوگ بھی ایسے سبھی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بیان ہو رہا ہو تو پیچھے سے آ رہا ہو, لوگ ادھر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک حدیث کی گھڑی ہوتی ہے, ایک طرف کی گھڑی کہ آپ اس کلام کو فضول کلام بولے جا رہے ہیں. آپ اس بات کو بات کرنے لگے کہ فضول ہے, کیوں کہ سب سے مین چیز تو وہ ہے جو لوگ آ رہے ہیں. حالانکہ میرے نبی کا فرمان جو ہے وہ اتنا ہلکا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اپنے نبی کے فرمان کی کبھی رد نہیں کی. اگر میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی تو اللہ نے فوراً دعا کو قبول کرنا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھنا شروع کر کے خدا اس طرح نہ کیا کریں. عزیزان محترم, کہ قیامت کا معاملہ جو ہے یہ الٹ ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, اسٹیج سج جاتا ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں, قاری فضلاء بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں. بعد میں اس ہستی کو بلایا جاتا ہے جس کی شان اس وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے, اسے بلایا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں. لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا, قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے میرے نبی علیہ السلام کو اٹھائے گا. میں نے اس حدیث پہ غور کیا, وجہ کیا ہے, دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا, قیامت میں اس طرح کیوں. تو مجھے پتا چلا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب قیامت والے دن لوگوں کو اگر پہلے اٹھایا جائے گا نا تو قیامت کی دہشت اتنی ہوگی, روح بھی اتنا ہوگا, خوف بھی اتنا ہوگا, اس کا اتنا خوف ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا پھر ہلاک ہو جائے, لوگ پھر مار جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نبی کو اٹھائے گا نا تو جب لوگ اٹھیں گے تو ادھر ادھر دیکھیں گے, کیونکہ جب بھی لوگ اٹھتے ہیں نا ہم گر جائیں مثال کے طور پر, ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی چوٹوں کو نہیں دیکھتے, سب سے پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں. اس طرح ہوتا ہے نا ادھر ادھر, کیوں عزت کا سوال ہے. تو قیامت والے دن بھی جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو لوگ سب سے پہلے ادھر ادھر دیکھیں گے. تو قیامت کی کیونکہ یہ خوفناک منظر ہوگا تو اللہ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے اس لیے اٹھایا کہ لوگوں کو جب میں اٹھاؤں گا تو لوگ ادھر ادھر جب دیکھیں گے تو سب سے پہلے جس چہرے پر نظر پڑے گی وہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا. سبحان اللہ, وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا جس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا علی. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب کو جو ہے وہ قبر اندر سے میرے مصطفیٰ جانے رحمت رکھیں گے, جگریں گے کہ لوگ جب ادھر ادھر دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑے گی, لوگ کہیں گے یہ تو مصطفیٰ کا چہرہ ہے, یہ تو ہمارے مصطفیٰ کا چہرہ ہے. تو اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں, بہت بڑے راز ہوتے ہیں اگر انسان جانے. اور قیامت کا منظر سب سے چھوٹی قیامت وہ کیا ہے, موت, لیکن اس کی نشانیاں میرے مصطفیٰ جانے رحمت نے بتائی. وہ نشانی کون سی ہے, فرمایا کہ قیامت کے قریب قرب قیامت جو ہے وہ لوگ نمازوں کو چھوڑ دیں گے. آج ہم لوگوں نے اپنے یہ بات جان کے دیکھی کہ آیا ہم 5 وقت کی بعد نماز پڑھتے ہیں. فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب جو ہے لوگ رشوت لینا شروع کر دیں گے, امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیں گے, لوگ علماء کو اتنا تنگ کریں گے کہ زمین
پر تنگ ہو جائے گی، لوگ ان کی قدر نہیں کریں گے۔ آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہم علماء کی کتنی قدر کرتے ہیں، جاہل اور ان پڑھ اور گوار لوگوں کو ہم نے مسلح حضور پہ کھڑا کر دیا۔ جو علماء تھے جن کو مسلح پہ کھڑا کرنا تھا، ہم نے ایسے لوگوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے کاروبار میں شراکت دار ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد عورت جیسی شکل اپنا لے گا اور عورت مردوں جیسی شکل اپنا لے گی۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، لڑکوں میں کتنے لمبے بال ہوتے ہیں، اتنے پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جو ہے مرد جا رہے ہیں یا عورت جا رہی ہے، اور عورتوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے، بوتے بنائے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد جو ہوں گے وہ اپنی عورتوں کا کہنا مانیں گے، اپنی عورت کا حکم مانیں گے، عورت حکومت کرے گی مردوں پر۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے۔ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے مرنے والوں کو بھی بھول جائیں گے۔ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ کثرت سے شراب پیئیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے والدین کو بھول جائیں گے، ان کے حقوق کو بھول جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دین کو دنیا کے لحاظ میں بدل دیں گے، تبدیل فرما دیں گے۔ آپ لوگ یہی چاہیں گے کہ میری بچی کا مجھے فتویٰ ملے۔ آج دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اگر ایک مجلس میں کہا جائے کہ تجھے 3 طلاقیں دی تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرے طبقے والے کیا کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی، 1 طلاق واقع ہو جائے۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پہلے طلاقیں دے دی تھی، کیا بولا آپ کو 3 طلاقیں دی، یہ لفظ بولا تو 3 طلاقیں بعد ہو گئی۔ اب کچھ دن پڑے تو بیوی کی محبت دل میں آئی، اب میں گھر گزارنا چاہتا ہوں، اب مجھے میری بچے کا فتویٰ ملے۔ یہ کیا کرے گا، کبھی میں اس در جاؤں گا، کبھی اس در جاؤں گا، کبھی اس در جاؤں گا۔ اور ایک ایسا خبیث طبقہ بھی ہے جو اس کی اجازت دے دیتا ہے کہ نہیں 3 طلاقیں نہیں ہوئی، 1 طلاق ہوئی ہے، جبکہ حضرت ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی بیوی کے قریب ایسی حالت میں جاؤ گے تو آپ زنا کرو گے۔ تو یہی میرے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی، فرمائی کہ لوگ جو ہے اپنی مرضی کا فتویٰ طلب کریں گے کہ ہماری مرضی کا ہمیں فتویٰ دیا جائے، اور ایسا آج کل ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت نشانی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے قیامت کا دن بھی بتایا، فرمایا وہ جمعے کا دن ہوگا۔ سال بھی بتایا، کون سا سال ہوگا، فرمایا وہ محرم الحرام ہوگا، مہینہ بتا دیا۔ تاریخ بتا دی کہ 10 محرم الحرام کو قیامت کا دن ہوگا اور جمعہ والا دن ہوگا۔ تو ہم لوگوں کے پاس کیا سبق ہے اس مجلس میں بیٹھنے کا؟ درس کیا ہے؟ درس یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نمازیں پڑھیں گے کہ نہیں؟ لیکن آپ مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں، ہم جانتے تو ہیں اللہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، لیکن ہم اس بات پر سوچ وچار نہیں کرتے۔ ہم اگر گناہ کی طرف جائیں نا تو ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے نا کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہم گناہ کے قریب بھی نہ جائیں، ہم یہ ڈر ختم کر دیا۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز ادا کریں گے، باجماعت روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اگر حج فرض ہوا تو حج بھی کریں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، اپنے والدین کا ادب بھی کریں گے، بیوی کے حقوق پورے کریں گے، اولاد کے حقوق پورے کریں گے، والدین کے حقوق پورے کریں گے، اور لوگوں کا ناحق قتل نہیں کریں گے۔ آج ہم لوگ قتل کو عام سمجھا ہوا ہے، ہم لوگ اور طلاق کو بھی عام سمجھا ہوا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوئی، مرد اور عورت کے درمیان چھوٹی سی بات ہوئی تو مرد کہتے ہیں عورت بھی مجبور کر کے تم نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا مجھے 3 طلاقیں دے کے دکھاؤ، تو مرد جو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے جاؤ مجھے 3 طلاقیں دی، پھر بعد میں سوچتے ہیں ہم نے تو کٹھا ہونا ہے، آپ کیا کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا انسان کو چاہیے کہ انسان اگر غصہ آیا تو یا ہماری کی طرف چلا جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، گلاس پانی کا پی لے تاکہ انسان کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو جیسا نے بول رہا ہم نے یہ حق ادا کرنے ہیں، یہ حقوق پورے کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین۔
صلی اللہ علیہ وسلم.